بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اقبال وائز میں خوش آمدید۔ حاضر ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ شہزادی انازیہ کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے ایک خوفناک انسان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں تو ایک عام انسان نظر آ رہا تھا، مگر اس کا قد عام انسانوں سے دگنا تھا۔ اس کا رنگ بھی سنہری مائل تھا، پچکی ہوئی ناک، اور سب سے زیادہ خوفناک اس کے سر کے بال تھے، جو سرکنڈوں کی طرح اس کے سر پر پورے جنگل کی مانند اگے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے سر پر پرندوں کا ایک بہت بڑا گھونسلہ ہو۔ وہ شہزادی انازیہ کے سامنے کھڑا اس کی جانب خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ شہزادی انازیہ اس خوفناک انسان کو خواب میں پچھلی کئی راتوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر روز خواب میں دیکھتی کہ وہ ایک کمرے میں تنہو تنہا سونے کے تخت پر سو رہی ہوتی ہے کہ یخلق اس کمرے میں عجیب سی چرچرانے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور پھر اچانک کمرے میں چند نیلے رنگ کی انسانی کھوپڑیاں نمودار ہوتی ہیں۔ ان کھوپڑیوں کی آنکھوں کے سوراخ سے تیز زرد رنگ کی روشنی سی پھوٹتی دکھائی دیتی ہے، اور پھر ان میں سے ایک کھوپڑی عین شہزادی کے پلنگ کے اوپر آ کر معلق ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی زرد روشنی شہزادی کے جسم پر پڑتی ہے۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی انازیہ یوں اٹھ بیٹھتی ہے جیسے اسے اچانک کسی نے پکڑ کر اٹھا دیا ہو۔ اس کی آنکھیں بدستور بند ہوتی ہیں۔ اسی وقت دوسری کھوپڑیاں آنکھوں سے اس پر زرد روشنی پھینکتی ہوئی اس کے پلنگ کے اوپر گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ٹھیک اسی لمحے وہاں ایک وہی بڑے بڑے بالوں والا خوفناک انسان کہکہے لگاتا ہوا نمودار ہوتا ہے، اور ہوا میں تیرتا ہوا دونوں ہاتھ پھیلا کر شہزادی کی جانب بڑھتا ہے، جیسے وہ شہزادی کو پکڑنا چاہتا ہو۔ اس کے تیزی سے آگے بڑھنے کی وجہ سے شہزادی کے بال اڑتے ہیں۔ عین اسی وقت ہر طرف تیز روشنیاں چمکتی ہیں، اور وہ خوفناک انسان چیخیں مارتا ہوا وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ کھوپڑیاں جن کی آنکھوں سے روشنیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، یکے بعد دیگرے غائب ہو جاتی ہیں، مگر ان میں سے ایک کھوپڑی جلتی ہوئی زمین پر آ گرتی ہے، اور زمین پر گر کر آگ میں جلتی ہوئی اس بری طرح سے چیخیں مارتی ہوئی تڑپتی ہے جیسے اس میں جان ہو۔ اس کی چیخیں سن کر یخلق شہزادی کو ہوش آ جاتا ہے، اور وہ جھٹ سے آنکھیں کھول دیتی ہے، اور پھر نہایت خوفزدہ انداز میں کمرے کو دیکھتی ہے، مگر اسے وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ کمرے کے وسط میں جلے ہوئے کوئلے کے ٹکڑے ضرور بکھرے ہوتے ہیں۔ پہلے پہل تو شہزادی نے اسے اپنا خواب سمجھا، مگر جب مسلسل اسے 2-3 روز یہی خواب آتے رہے تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ روزانہ خواب میں اسے وہی کھوپڑیاں اور وہی خوفناک انسان دکھائی دیتا تھا، اور وہ خوفناک انسان جو ہی ہوا میں تیرتا ہوا ہاتھ پھیلا کر اسے پکڑنے کے لیے اس کی جانب آتا، اس کے بکھرے ہوئے بال اڑنے لگتے، اور دوسرے ہی لمحے وہ خوفناک انسان چیخیں مارتا ہوا وہاں سے غائب ہو جاتا، اور کھوپڑیاں بھی غائب ہو جاتی، مگر ان میں سے ایک کھوپڑی جل کر زمین پر گرتی اور کوئلہ ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ شہزادی انازیہ پچھلے کئی روز سے پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے مسلسل کئی روز سے یہ خوفناک خواب کیوں آ رہے ہیں۔ وہ سرکنڈوں کے بالوں والا خوفناک انسان کون ہے، اور وہ کھوپڑیاں کیسی ہیں جن کی آنکھوں سے روشنیاں پھوٹتی ہیں۔ خوفناک انسان اسے کیوں پکڑنا چاہتا ہے، اور پھر یوں اچانک چیخیں مارتا ہوا کیوں غائب ہو جاتا ہے، اور پھر ایک کھوپڑی جل کر کوئلہ کیوں ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر وہ بے حد پریشان تھی۔ اس نے خواب کا تذکرہ اپنی سہیلیوں، والدین سے کیا تو انہوں نے شہزادی انازیہ کو اس کا محض وہم سمجھا۔ شہزادی انازیہ نے ان سے کہا کہ یہ اس کا محض وہم نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہے، ورنہ ہر روز مسلسل ایک ہی خواب نظر آئے یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک روز وہ اپنی ہمجولیوں کے ہمراہ پائے باغ کی سیر کر رہی تھی کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ شروع میں ہوا اتنی تیز نہ تھی، مگر آہستہ آہستہ اس ہوا نے آندھی کا روپ دھار لیا۔ شہزادی انازیہ اور اس کی ہمجولیاں آندھی دیکھ کر گھبرا کر محل کی جانب بھاگی، مگر عین اسی وقت
فضا میں ایک طلسمی پنجہ نمودار ہوا اور اس نے جھپٹ کر شہزادی انازیہ کو پکڑ لیا۔ شہزادی انازیہ کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئی۔ اس کی چیخیں سن کر اس کی ہمجولیوں نے اس کی جانب دیکھا اور پھر وہ شہزادی کو ایک خوفناک پنجے کی گرفت میں دیکھ کر خود بھی بری طرح چیخ اٹھی۔ پنجے نے شہزادی کو اٹھایا اور نہایت تیز رفتاری سے اسے لے کر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ شہزادی انازیہ اس بری طرح چیختی جا رہی تھی جیسے اسے زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہو۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی چیختی چلاتی رہی، پھر دہشت زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بہت بڑے کمرے میں ایک خوبصورت پلنگ پر لیٹے ہوئے پایا۔ شہزادی انازیہ حیران نظروں سے اس کمرے اور پلنگ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کمرے کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی یہ کون سی جگہ ہے اور اسے یہاں کون لایا ہے۔ پھر اچانک اسے اس طلسمی پنجے کا خیال آیا جو اسے اچانک اٹھا کر آسمان کی جانب بلند ہو گیا تھا۔ طلسمی پنجے کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پر خوف اٹھ آیا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے پلنگ پر سے اتری اور عین اسی وقت چرچر کی تیز آواز سن کر وہ بری طرح سے چونک اٹھی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ٹھیک اسی لمحے یکے بعد دیگرے 5 دھماکے ہوئے اور کمرے میں 5 نیلے رنگ کی عجیب و غریب انسانی کھوپڑیاں نمودار ہوئیں۔ ان کھوپڑیوں کی آنکھوں کے سوراخ سے زرد رنگ کی تیز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ شہزادی انازیہ ان کھوپڑیوں کو دیکھ کر بری طرح چونک اٹھی۔ یہ تو وہی کھوپڑیاں ہیں جنہیں وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل خواب میں دیکھتی آ رہی تھی۔ تو کیا وہ اس وقت بھی خواب دیکھ رہی ہے؟ شہزادی انازیہ نے خوفزدہ نگاہوں سے کھوپڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس نے جلدی سے اپنی انگلی دانتوں میں چبائی تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت خواب نہیں حقیقت دیکھ رہی ہے۔ جو باتیں وہ خواب میں دیکھتی آ رہی تھی وہ آج حقیقت کے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ خوف کی زیادتی سے اس کا خون خشک ہو گیا۔ نیلی کھوپڑیاں فضا میں گردش کرتی ہوئی شہزادی کے پلنگ کے اوپر تیزی سے رقص کرنے لگیں۔ ان میں سے ایک کھوپڑی جو دوسری کھوپڑیوں سے قدرے بڑی تھی شہزادی انازیہ کے سامنے فضا میں معلق ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی شہزادی انازیہ کے چہرے پر پڑنے لگی اور شہزادی انازیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس روشنی کی وجہ سے اس کا سارا جسم مفلوج ہوتا جا رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اس نے چیخنے اور چلانے کی کوشش کی مگر آواز جیسے اس کے حلق پہ ہی پھنس کر رہ گئی۔ کھوپڑی کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی جو جو شہزادی کے بدن پر پڑتی جا رہی تھی شہزادی انازیہ پر غنودگی سی طاری ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شہزادی انازیہ کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر پلنگ پر یوں بیٹھ گئی جیسے بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی ہو۔ ٹھیک اسی لمحے وہاں ایک کڑاکا ہوا اور کمرے میں وہی بے ہنگم بالوں والا خوفناک انسان نمودار ہوا۔ اس کی خوفناک نگاہیں شہزادی انازیہ پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے تیز غرانے کی آواز نکل رہی تھی۔ وہ نہایت خوفناک نظروں سے شہزادی انازیہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ شہزادی کی جانب دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ شہزادی کی جانب بڑھنے لگا۔ جو جو وہ شہزادی کی جانب بڑھ رہا تھا شہزادی کے بال اڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر خوفناک بالوں والا انسان اپنی جگہ رک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر شہزادی انازیہ کی جانب کیے، ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ زور سے جھٹکا۔ اس کا ہاتھ جھٹکنے سے شہزادی انازیہ کو بھی ایک زوردار جھٹکا لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کی نظریں جو ہی اس خوفناک انسان پر پڑی بے اختیار اس کے منہ سے چیخیں نکل گئیں اور اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ خبردار، اپنا منہ بند کرو۔ اگر تم نے چلانے کی کوشش کی تو میں تمہیں ایک لمحے میں جلا کر خاک بنا دوں گا۔ خاموش ہو جاؤ۔ اس خوفناک انسان نے شہزادی انازیہ کی جانب دیکھ کر انتہائی گرجدار لہجے میں کہا۔ اس کی گرجدار آواز سن کر شہزادی انازیہ کی چیخ جیسے اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ وہ نہایت خوفزدہ اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس خوفناک انسان کی جانب دیکھنے لگی۔
اس کے پلنگ کے عین اوپر وہی کھوپڑیاں بدستور رقص کر رہی تھی۔ ان کے منہ سے چرچر کی آواز نکل رہی تھی۔ جو کھوپڑی شہزادی انازیہ پر روشنی پھینک رہی تھی وہ بھی اب نہایت تیزی سے گھومتی ہوئی اس کے سر پر چکرا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ شہزادی انازیہ نے اس خوفناک بالوں والے انسان کی جانب دیکھ کر انتہائی دہشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میرا نام شہزادہ ساگام ہے لڑکی، اور میں کوئی انسان نہیں، بھوت ہوں، خوفناک بالوں والے انسان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بھوت؟ اوہ، مگر تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ شہزادی انازیہ نے اس کا نام سن کر پہلے سے بھی زیادہ دہشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ جواب میں بھوت شہزادے نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ اس کے قہقہے اس قدر خوفناک تھے کہ شہزادی انازیہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نادان لڑکی، تم کچھ نہیں جانتی، میں بھوتوں کا شہزادہ ہوں۔ اس وقت میری عمر 1800 برس ہے، اور بھوت دیوتا کے حکم کے مطابق میری زندگی پوری ہو چکی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 1800 برس کے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی اور میں ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گا، مگر میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ دوسرے بھوتوں کی عمر ہزاروں برس ہوتی ہے اور وہ کئی ہزار برس جیتے ہیں۔ پھر میں اتنی جلدی کیوں مر جاؤں؟ ابھی تو میں نے جی بھر کے اس دنیا کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں نے بھوت دیوتا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری زندگی صرف اس صورت میں بڑھ سکتی ہے کہ کوئی آدمزاد لڑکی خود مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے۔ اگر کوئی آدمزاد لڑکی ہنسی خوشی میرے ساتھ شادی کرے تو میری زندگی مزید 1000 سال بڑھ سکتی ہے۔ میں بھوت دیوتا کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور ان سے اجازت لے کر فوراً تمہاری دنیا میں آ گیا۔ تمہاری دنیا میں بہت خوبصورت لڑکیاں تھیں، مگر تم مجھے بہت خوبصورت معلوم ہوئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے۔ میں کئی بار تمہاری خوابگاہ میں آیا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں پکڑتا۔ تمہارے بال میرے آنے کی وجہ سے اڑنے لگتے، اور جو ہی تمہارے بال اڑتے مجھے ایک زوردار جھٹکا لگتا اور میں مجبوراً چیختا چلاتا ہوا واپس چلا جاتا۔ نہ جانے تمہارے بالوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ میں تمہارے قریب آ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے سامری جادوگر سے چند طلسمی کھوپڑیاں حاصل کی اور انہیں لے کر تمہاری خوابگاہ میں آیا۔ ان کی آنکھوں سے روشنیاں نکلتی ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ آگ نما روشنی تمہارے بدن کو مفلوج کر دے اور تمہارے بال جلا دے، مگر میری طلسمی کھوپڑیاں بھی میرے کام نہ آ سکی۔ نہ جانے تم پر ان کا طلسم بھی کیوں اثر انداز نہیں ہوتا۔ الٹا جب میں اور طلسمی کھوپڑیاں تمہاری خوابگاہ سے واپس گئے تو تمہارے بالوں میں موجود پراسرار قوت ایک طلسمی کھوپڑی کو جلا دیتی۔ مجھے تم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ غصے میں نے کئی بار ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی، مگر ناکام رہا۔ اس وقت بھی میں نے ایک طلسمی پنجے کی مدد سے بڑی مشکلوں سے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ مجھے بتاؤ لڑکی، آخر تمہارے بالوں میں ایسی کون سی طاقت ہے جو ہمیں تمہارے قریب آنے سے روک رہی ہے، اور تم پر ہمارا کوئی سحر اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ خوفناک بالوں والا بھوت شہزادہ کہتا چلا گیا۔ اس کے لہجے میں شدید الجھن اور پریشانی تھی۔ اس سے قبل کہ شہزادی انازیہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، یخلق بھوت شہزادے کے قریب ایک سیاہ رنگ کا پتلا نمودار ہوا۔ پتلے کی شکل کسی دوست سے ملتی جلتی تھی۔ اس کا بدن ہوا میں پھرے غبارے کی مانند پھولا ہوا تھا۔ اوہ، بھوت دیوتا کے طلسمی پتلے، تم یہاں؟ بھوت شہزادے پتلے کو دیکھ کر زور سے چونکا۔ اس کے انداز میں تشویش تھی۔ ہاں، مجھے بھوت دیوتا نے خاص طور پر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ شہزادہ ساگام، بھوت دیوتا نے حکم دیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اپنی تمام طلسمی قوتیں ان کے قدموں میں ڈال دو، کیونکہ تمہاری زندگی ختم ہونے میں صرف 5 روز باقی رہ گئے ہیں۔ اگر تم نے 3 دنوں میں اپنی طلسمی قوتیں ان کے قدموں میں نہ ڈالی تو وہ تم پر سخت عذاب نازل کریں گے اور مرنے کے بعد تم ہمیشہ سرخ آگ میں جلتے رہو گے۔ تم جانتے تو ہو کہ بھوت دیوتا کی سرخ آگ کس قدر خوفناک ہے، اس لیے میرا مشورہ مانو
अपनी सारी तिलिस्मी कुव्वतें भूत देवता के कदमों में डाल दो। पुतले ने भूत शहजादे को मशवरा देने वाले अंदाज में कहा। मगर भूत देवता ने खुद ही मुझे इजाजत दे रखी है कि अगर मैं किसी आदमजाद लड़की से शादी कर लूं तो मेरी जिंदगी बढ़ सकती है। भूत शहजादा ने कदरे परेशान लहजे में कहा। मगर कौन आदमजाद लड़की तुमसे शादी करने पर रजामंद होगी? भूत देवता का हुक्म है कि लड़की खुद राजी होगी तभी तुम इससे शादी कर सकोगे, वरना नहीं। और शादी करने से कबल तुम्हें लड़की को अपने मुतालिक हर बात बतानी होगी और ये भी बताना होगा कि शादी के ठीक तीसरे रोज तुम इस लड़की को भूत देवता के कदमों में कुर्बान कर दोगे। क्या लड़की ये सुनकर तुमसे शादी करने पर मान जाएगी? भूत देवता के तिलिस्मी पुतले ने कहा। अचानक इसकी निगाह पलंग पर बैठी हुई शहजादी अनाजिया पर पड़ी और वो बुरी तरह से चौंक उठा। ये लड़की कौन है? इसने हैरत और खौफ भरी निगाहों से शहजादी अनाजिया की जानिब देखते हुए शहजादे से पूछा। ये मुल्क सारान की शहजादी है। मैं इसे अपने साथ शादी के लिए लाया हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? और तुम इस लड़की को देखकर इस कदर खौफजदा क्यों हो रहे हो? भूत शहजादे ने हैरत से इसकी जानिब देखते हुए पूछा। ओहो, ये आदमजाद लड़की! इस लड़की के सर पर तो आकाश बाबा का साया है। पुतले ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। इसकी निगाहें बदस्तूर शहजादी अनाजिया पर जमी हुई थी, जो पलंग पर यूं बैठी थी जैसे पत्थर का बुत हो। आकाश बाबा? ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? आकाश बाबा तो हमारे बदतरीन दुश्मन हैं, खास तौर पर मेरे, क्योंकि वो मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक और जालिम तरीन भूत समझते हैं। इसमें भला जुल्म की क्या बात है कि मैं अपनी जिंदगी बढ़ाने और हमेशा जवान रहने के लिए 2-4 इंसानों को हलाक करके इनका खून पी जाता हूँ। इसका मतलब है कि शहजादी अनाजिया के सर के बालों में जो कुव्वत पोशीदा है वो आकाश बाबा ही की बदौलत है, इसलिए मैं शहजादी के करीब ना जा पाता हूँ। और तिलिस्मी पुतले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश बाबा! भूत शहजादे के मुंह से घबराहट भरे लहजे में निकला। इसकी आंखें यखलक खून की मानिंद सुर्ख हो गईं। इसने अचानक दोनों हाथ फैलाकर शहजादी अनाजिया की जानिब जोर से झटके। एक धमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे शहजादी अनाजिया फौलादी जंजीरों में जकड़ गई। तिलिस्मी खोपड़ियों, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम शहजादी अनाजिया की निगरानी करो। अगर इसने फरार होने या कहीं जाने की कोशिश की तो तुम इस पर अपनी सबसे खतरनाक सूरज रोशनी फेंक देना। ये ठीक है कि आकाश बाबा के साये की वजह से ये हलाक ना होगी, मगर इसका सारा जिस्म जलकर स्याह हो जाएगा और ये सारी उम्र बुरी तरह से चीखती और तड़पती रहेगी। भूत शहजादा ने खूंखार लहजे में कहा। इसने दोनों हाथ फिजा में लहराए और फौरन अपनी जगह से गायब